أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يدي من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 46 اور 47. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اہل کتاب کو، یہود اور نصارہ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اور اس کے اطراف میں نجران اور ملک شام وغیرہ میں رہا کرتے تھے اور ایک بڑی تعداد میں تھے، دنیا میں ان کی ایک بڑی حکومت ہوا کرتی تھی، ایسے افراد کو اسلام کی دعوت دی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے اپنے آپ کو ایک نبی کی طرف منسوب کرتے تھے. یہود موسیٰ علیہ السلام کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، اور ان پر نازل کردہ کتابوں کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں. تورات کو یہود اپنی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو عیسائی اور نصارہ اپنی کتاب مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر، ان کی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا کہ جب تم ان کتابوں کو مانتے ہو، ان نبیوں کو مانتے ہو، تو پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اگر حقیقت میں تم ان کتابوں کو مانتے ہو تو تمہیں یہ کتاب بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ تمہاری کتاب تورات میں اور انجیل میں آخر میں آنے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. تمہاری کتاب تورات اور انجیل میں اور جن نبیوں پر وہ کتابیں نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کی تھی. اگر واقعی تم ان انبیاء کو مانتے ہو تو ایسی صورت میں پھر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو انہیں اس طرح سے ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کے نبیوں کے ذریعے سمجھایا گیا، کیونکہ ان کی ایک بڑی تعداد تھی. جو مشرکین تھے تو مشرکین کو شرک کی برائی اور شرک کا نقصان، ایسی چیزوں کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا. لیکن جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب کو ان کی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے، ان کے نبیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب تورات نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان پر ایمان لانے والوں کو یہود کہا گیا. ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو ایسی صورت میں جو یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہیں تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا چاہیے. اور پھر جو یہود اور نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہیں، انہیں ان دونوں کو، اس نبی کو ماننا چاہیے، کیونکہ موسیٰ کو نازل کرنے والے یا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. انہیں بھیجنے والا ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی.
اسی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور اسی نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہوا ہے۔ تو بھیجنے والا تو وہی ہے۔ اور ایسی صورت میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئے، ان کے دین کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، ان کے دین، ان کے کتاب، ان کی تصدیق کرنے کے لیے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، ان کے پیچھے، یعنی جو انبیاء پہلے گزر چکے، ترتیب وار الگ الگ نبیوں کو بھیجتے بھیجتے آخر میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، ان سے پہلے جو تورات گزر چکی ہیں، جو نازل ہو چکی ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی تصدیق کرتے تھے تورات کی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت اور نور ہے، جہاں پر روشنی ہے، جہاں گمراہی ہو، اندھیرا ہو، تاریکی ہو، برائیاں ہوں، تو وہاں سے صحیح راستے کی طرف لانے والی رہنما کتاب ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ کتاب بھی، یہ انجیل بھی اس سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں، ایسے انجیل بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کی مخالفت کی اور نہ انجیل نے اس کتاب کی مخالفت کی ہے۔ تو اس میں یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اہل تورات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں۔ لیکن ہم نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مارتے تھے، انہیں تکلیف دیتے تھے۔ تو یہاں پر انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے آپ ان کو کیوں مارتے ہو، آپ انہیں تکلیف کیوں دیتے ہو، انہوں نے کون سا غلط کام کیا ہے، کون سا نیا کام ہے، یہ تو آپ کی کتابوں کو مان رہے ہیں، آپ ہی ان کی کتابوں کو نہیں مانتے، آپ ان کے نبی کو نہیں مانتے، جبکہ یہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں، یہ آپ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ ان کے پاس جو نبی آیا، ان کے پاس جو کتاب آئی، یہ ساری چیزیں آپ کی کتابوں کی، آپ کے نبیوں کی تصدیق بھی کر رہی ہیں، لیکن آپ ان کی مخالفت کر رہے ہو، تو آپ کو ان کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ جو انجیل ہیں یہ اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جو عقل کا استعمال کرنے والے ہیں، وہ اگر یہ سمجھے تو ان کے لیے آسان ہے، یہ اچھی بات ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے اسی کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا ہے۔ انجیل میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اب اسی کے مطابق اپنی زندگی میں فیصلہ کریں۔ اس لیے کہ انجیل کے آنے کے بعد اب تورات نہیں پڑھی جائے گی، بعد میں آنے والی جو کتاب ہوگی اسی کتاب کو فالو کیا جائے گا، اسی کتاب کو پڑھا جائے گا، اسی کتاب پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی جو کتاب ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پہلی کتاب کے مسائل بھی اس کے اندر موجود ہیں اور کچھ مزید احکامات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا اب تورات کی ضرورت نہیں ہے، اب اہل انجیل سے کہا جا رہا ہے، عیسائیوں سے یا نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم انجیل کے مطابق اپنی زندگی میں فیصلہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر
اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کے بارے میں 3 طرح کی باتیں کہی ہیں. کبھی کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کبھی کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کبھی کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو ایک مرتبہ فاسقون کہا، ایک مرتبہ ظالمون کہا، ایک مرتبہ کافرون کہا. تو فاسق، ظالم اور کافر، کافر تو بڑا ہوتا ہے، ایک آخری حد ہو گئی. اسلام سے نکل جانے والے کو کافر کہتے ہیں. فاسق اور ظالم اسلام میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے. کوئی انسان گنہگار ہو اس کو فاسق کہتے ہیں. ایک مسلمان فاسق ہو سکتا ہے، مسلمان گنہگار ہو تو اس کو فاسق کہیں گے، مسلمان ظلم کرنے والا ہو تو اس کو ظالم کہیں گے. لیکن کافر مسلمان کو نہیں کہتے. کافر اس کو کہتے ہیں جو انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے. تب یہ تینوں کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے، اور یہ قریب قریب میں یہ باتیں کہی گئی ہیں. اس سے پہلے آیت نمبر 44 میں کہا گیا کافرون، اور آیت نمبر 45 میں ظالمون، اور آیت نمبر 47 میں فاسقون. بعض مرتبہ ان جملوں سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں بعض علماء بھی ہیں، کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو مسلم دنیا کے رہنما رہبر کے بارے میں یہ فتویٰ لگاتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کسی ملک میں، کسی اسلامی ملک میں یا مسلم ملک میں کوئی برائی دکھی، اگر یہ سمجھا کہ یہ برائی اس فلاں مسلم ملک میں ہو رہی ہے اور اس مسلم بادشاہ کا، مسلم وزیر اعظم کا، مسلم صدر کا اس کے خلاف کوئی بیان آیا نہیں ہے، انہوں نے اس پر کوئی پابندی لگائی نہیں ہے، اس پر کوئی سخت اقدام کیا نہیں ہے، تو ہمارے بعض افراد کہتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ بادشاہ کافر ہیں، صدر کافر ہیں، یہ وزیر اعظم کافر ہیں. اپنے ہی مسلم حکمرانوں پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ کفر کا فتویٰ لگانے والے علماء جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں کوئی بھی اسلامی قانون نہیں ہے، وہاں خود بھی اسلام کو فالو نہیں کیا جاتا، وہاں کے نظام میں بھی اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں، غیر اسلامی امور پر عمل کر رہے ہیں، غیر اسلامی قوانین کو مان رہے ہیں. لیکن مسلم ملک کے حکمرانوں کو، وہاں کے بادشاہوں کو، وہاں کے وزیر اعظم کو، وہاں کے صدر کو یہ کافر کہتے چلے جاتے ہیں، یہ وہ طاغوت ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فنا ہیں. اور آیت دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ اس آیت سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر وہ لوگ کافر نہیں ہیں، آج جو مسلم حکمران ہیں دنیا کے اندر کئی مسلم حکمران ہیں، اگر ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ بعض مرتبہ یہ لوگ اسلامی احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کے ملکوں میں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا یہ مسلم حکمران کو کافر کہا جائے گا؟ تو نہیں کہا جائے گا. ان مسلم حکمرانوں کو کافر نہیں کہا جائے گا. اگر مسلم حکمران کو کافر کہہ دیا جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ فیصلے ماننے والے جو ماتحت مسلمان ہیں وہ بھی کافر ہوں گے، وہاں جو علماء ہیں وہ بھی کافر. اس طرح سے اگر دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک پوری کنٹری کو ہم نے کافر کہہ دیا. اور بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، بعض عرب ملکوں کا نام لے کر کہتے ہیں وہاں کے امام بھی کافر، وہاں کے علماء کافر، وہاں کی عوام کافر. اس طرح سے کفر کا فتویٰ اتنی آسانی سے مسلمانوں پر لگا دیا جاتا ہے، یہ سمجھتے نہیں کفر کا فتویٰ لگانے سے آدمی کا حساب کیا ہونے والا ہے. آپ کسی مسلمان کو کافر کہہ رہے ہو. مطلب یہاں پر ان آیات کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتے ہوئے اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے وہ گنہگار ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ گنہگار ہوگا. لیکن اگر وہ اس گناہ میں حد سے تجاوز کرتا چلا جائے، انتہائی سختی کے ساتھ اسلامی قوانین کی مخالفت کرتا چلا جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہوں گے پھر. اور اگر وہ اسلامی قوانین کا انکار کر بیٹھے، جیسے ایک مرتبہ مصر کے ایک صدر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں اب چوروں کا ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پرانا زمانہ تھا جب چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اب یہ زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اس زنا کرنے والوں پر جو حد نافذ کی جاتی ہے اسلام میں وہ پہلے ہوا کرتا تھا.
آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی اسلامی قوانین کا انکار کر بیٹھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آج کے زمانے میں اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا آج کے زمانے کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہاں تھوڑا سا انکار ہو رہا ہے۔ پھر بھی ہم مکمل طور پر کھل کر ان کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن کہا جائے گا کہ یہ بڑا جرم ہو رہا ہے۔ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اسلامی قوانین مناسب نہیں ہوں گے؟ اسلام کے قوانین تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ اسلام اور یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ قرآن مجید یہ قیامت تک کے لیے ہوگا، لہذا ہر زمانے میں اس کا نظام مناسب ہوگا، بہتر ہوگا۔ ہر زمانے میں اس کا نظام مناسب ہوگا اور بہتر ہوگا۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بیان کیا تھا کہ جہاں پر قتل کرنے والے کو، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ بعض ملکوں میں ہو رہا ہے آج بھی، اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ جس زمانے میں وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج کے زمانے میں یہ قوانین نافذ نہیں کیے جاتے، نہیں کیے جا سکتے، اسی زمانے میں دوسرے لوگ نافذ کر رہے ہیں اور یہ ممکن ہے اور ان کے ملک میں اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی کھل کر مخالفت کرتا ہے اسلامی قوانین کی، تب ہم کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وہ اسلامی قوانین کو مانتا بھی نہیں ہے، نافذ کرتا بھی نہیں ہے اور کھل کر انکار کر بیٹھتا ہے کہ نہیں اسلامی قوانین بہتر نہیں ہیں، وہ غلط ہیں، وہ درست نہیں ہیں، وہ سخت ہیں، وہ پرانے زمانے کے حساب سے تھا، آج کا ماڈرن زمانہ، آج کا ترقی یافتہ زمانہ، آج اس کی اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اگر وہ پیغام دیتا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو، تب وہاں کہا جا سکتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تو اہل انجیل کو بتایا تھا، تو انہیں نصارہ کو یہ نصیحتیں کی تھی کہ تمہارے پاس جو تورات والوں سے کہا گیا تمہارے پاس جو انجیل آئی تم اس پر عمل کرو، اور انجیل والوں سے کہا کہ تم انجیل کے مطابق فیصلہ کرو۔ لیکن یہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے تک کے لیے ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہو گئی اور آخری نبی کو مبعوث کر دیا گیا، نہ اب تورات کی ضرورت ہے نہ انجیل کی ضرورت ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں اگر وہ قرآن میں نہیں ہیں تو نہ اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں جو جس کی پیروی کرنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں قرآن مجید میں نازل کر دی ہیں، قرآن مجید میں نازل کر دی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا حکم، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں، اب ان کا بھروسہ بھی نہیں رہا، کیونکہ لوگوں نے کتابوں میں اتنی تبدیلیاں کر دی کہ اب کوئی کتاب پڑھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی تھی یا نہیں کی تھی، اس لیے کہ لوگوں نے آیتوں میں تبدیلیاں کر دی، لہذا ان کتابوں پر بھروسہ بھی نہیں رہا۔ آخری کتاب قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مکمل محفوظ کر رکھا ہے، لہذا دنیا کے تمام انسانوں کو اسی کتاب پر عمل کرنا ہے۔ اہل تورات کو، یہود کو بھی اسی کتاب پر عمل کرنا ہے، اہل انجیل عیسائیوں کو بھی اسی کتاب پر عمل کرنا ہے۔ وہ اگر اس کتاب پر عمل کرتے ہیں قرآن مجید پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح یہودی ہیں، وہ صحیح یہودی ہیں، وہ صحیح موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح سے اگر عیسائیوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح عیسائی ہیں، وہ اپنے نبی کے ماننے والے بالکل صحیح وفادار انسان ہیں، کیونکہ ان کے نبی نے آخری کتاب پر عمل کرنے کا، اس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر جو مسلک ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، اگر کوئی قرآن و حدیث کو مانتا ہے، کوئی قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو ہم کہیں گے وہ صحیح مسلمان ہے۔ اگر ایک حنفی قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، اسی کے مطابق عمل کریں تو ہم کہیں گے آپ اپنے امام کو صحیح مانتے ہو یا اپنے امام کے صحیح پیروکار ہو۔ اگر آپ قرآن حدیث کو نہیں مانتے، آپ فقہ کو مانتے ہو، حدیث کے خلاف دوسری باتوں کو مانتے ہو، اس کا مطلب اپنے امام کو بھی آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ کے اماموں نے خود قرآن و حدیث کو ماننے کی تعلیم دی ہے، آپ کے اماموں نے خود قرآن و حدیث کو ماننے کی تعلیم دی ہے، آپ کے اماموں نے خود یہ بتایا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہماری باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اس کے باوجود بھی ان کی باتوں پر عمل کیا گیا
مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے نہ قرآن و حدیث کو مانا نہ اپنے اماموں کو مانا. تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جو فرامین ہیں، اس پر عمل کرتے رہیں. آج ساری دنیا کے لیے یہی دو بہترین کتابیں ہیں، قرآن اور حدیث. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.